السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحرم ذلك على المؤمنین۔ صدق اللہ و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب ہے کہ سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور تاجدار مدینہ سرور و قلب وسینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے باواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نشاور کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑوں احسان فضل و کرم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو پھر ایک مرتبہ شب برات کی رات عنایت فرمائی ہے کہ ہم اور آپ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سن رہے ہیں۔ اس کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت کو بھی ہم نے ابھی سماعت فرمایا، اور آج بعد نماز مغرب 6 رکعت نفل نمازیں ہم نے ادا کی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہے، ورنہ ایسے بہت سے لوگوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں ہر سال یہ چیز شب برات ہی میں یہ الفاظ میں دہراتا ہوں کہ ایسے بہت سے لوگ جو پچھلے سال ہمارے ساتھ میں تھے لیکن اس سال ہمارے ساتھ میں نہیں ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والی شب برات میں ہم یہاں پر جو بیٹھے ہیں، آپ لوگ سن رہے ہیں، میں بول رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آنے والی شب برات میں ایسے بہت سے لوگ ہوں جو ہمارے درمیان نہ ہو، کیونکہ موت کا کوئی بھی وقت مخصوص نہیں ہے، طے نہیں ہے، فکس نہیں ہے۔ موت کسی بھی عمر میں آئے گی اور کبھی بھی آئے گی اور کسی کو بھی آئے گی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سمجھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان جانے، اور یہ سمجھے کہ یہ شب برات ہمیں یہ جو ملی ہے یہ ہماری زندگی کی آخری شب برات ہے، اور ہو سکتا ہے کہ مجھے آنے والی شب برات نہ ملے، کیونکہ موت کو ہمیشہ یاد کرنا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنی موت کو دن میں 70 مرتبہ یاد کیا کرو، اور تم اگر جو انسان اپنی موت کو دن میں 70 مرتبہ یاد کرتا ہے، حدیثوں میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہید کا مرتبہ بھی عطا فرماتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ ایک چیز یہ فرمائی ہے، انسان کے دل و دماغ میں جو دنیا کا خیال بسا ہوا ہوتا ہے کہ دنیا کمانا، دنیا حاصل کرنا وغیرہ، یہ تمام چیزیں، ان تمام خواہشات کو، ان تمام چیزوں کو اگر کوئی چیز پھیکا کر سکتی ہے، اس کا خیال دور کر سکتی ہے، تو وہ صرف اور صرف موت ہے۔ موت کو اگر یاد کریں گے اور ہم یہ سوچیں گے کہ مجھے مرنا ہے اور موت مجھے آنی ہے، تو ایسے بہت سے دنیا کے خیالات جو حاصل کرنے کی چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ عز و جل وہ دور ہو جاتی ہے موت کو یاد کرنے کی وجہ سے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شب برات کی رات عطا فرمائی ہے، تو یہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ احسان جانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک مرتبہ اس کو راضی کرنے کے لیے ہمیں اپنے گھر میں بلایا ہے۔ ہم اس کے گھر میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سن رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ایک 4 جمعہ اس موضوع پر بات ہو چکی ہے، لیکن کئی دنوں پہلے ایک بچی کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا، اور وہ بچی کے ساتھ معاملہ وہ پیش آنے سے کچھ ہی جمعہ پہلے، یعنی لگاتار مسلسل 4 جمعہ پہلے زنا کے متعلق بیانات اس مسجد میں ہو چکے ہیں
کہ زنا کتنا بڑا گناہ ہے اور زنا کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی ناراضگی کا قرآن مجید فرقان حمید میں اظہار فرمایا ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کو ناپسند فرمایا ہے۔ اب یہاں پر میں یہ جو چیز اس موضوع کو جو دوبارہ لے رہا ہوں، 4 جمعہ بیانات ہونے کے بعد بھی ایسے بہت سے نقاط، ایسے پوائنٹس اور ایسے واقعات تھے جو آپ کے سامنے بیان کرنا ضروری تھا، لیکن جمعہ میں مختصر وقت رہنے کی وجہ سے وہ بیان نہ کر پایا، اس وجہ سے 4 جمعہ پر اس موضوع کو ختم کرنے کی ضرورت پڑی۔ لیکن الحمدللہ شب برات یا پھر شب قدر، یہ جو بڑی راتیں ہوتی ہیں، الحمدللہ اس میں آپ کے پاس بھی زیادہ وقت رہتا ہے، ہمارے پاس بھی بولنے کے لیے زیادہ وقت رہتا ہے، اس وجہ سے کچھ نکات ایسے ہیں زنا کے متعلق جو آپ کے سامنے بیان کرنا ضروری ہے۔ تو آج میرا جو موضوع ہے زنا کی مذمت، زنا کی تباہ کاریاں اور توبہ کی فضیلت۔ اگر انسان توبہ کرتا ہے تو اس کی فضیلت کیا ہے، یہ 2 موضوع ہے۔ زنا کی مذمت ایک الگ موضوع ہے اور توبہ کی فضیلت ایک الگ موضوع ہے، لیکن زنا اور ایک توبہ اگر دونوں کو جوڑ دیا جائے تو اکثر انسان کی زندگی میں یہ چیزیں دکھائی دیتی ہیں، اور ایسے بہت سے لوگ گزرے ہیں جو زنا کے گناہ میں مبتلا تھے، لیکن انہوں نے توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ پسندیدہ بندے بن گئے۔ انشاءاللہ عز و جل یہ دونوں موضوع میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس میں وقت لگ سکتا ہے، لہٰذا گزارش ہے کہ آپ اس میں بیٹھ کر اور توجہ کے ساتھ سماعت فرمانے کی کوشش کریں، اور زنا کے متعلق کچھ ایسے باتیں بھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ بہت سے لوگوں کو لگ سکتا ہے کہ شب برات ہے اور اس میں تو توبہ کی بات ہونی چاہیے یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والی بات ہونی چاہیے، لیکن حافظ صاحب یہ چیزیں کیا بیان کر رہی ہیں؟ تو میں آپ کے سامنے یہ بیان کروں کہ اگر آپ اپنے لوگوں میں اور اپنے سماج میں اگر جائزہ لیں گے، جو میں باتیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں وہ آپ کو بھی وہ باتیں صحیح معلوم ہوگی، اور ایسے بہت کم لوگ ہوں گے جو یہ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں کیا بول رہے ہیں یا پھر کیا بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نور میں 18واں پارہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کے متعلق ارشاد فرماتا ہے۔ خطبے کے بعد میں نے آپ کے سامنے خطبے کے بعد جو آیت پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وحرم ذالک علی المؤمنین۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں سے، مسلمانوں سے ارشاد فرماتا ہے، اور فعل زنا یعنی زنا کا فعل، زنا کا کام مسلمانوں پر حرام کر دیا گیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، زنا والا کام، زنا کا کام، زنا کا فعل تم پر حرام ہے۔ اگر ہم کریں گے تو یہ حرام کام کے گنہگار ہوں گے، مرتکب ہوں گے، اور اس کی سزائیں بھی دنیا میں بھی آپ لوگ جانتے ہیں اور آخرت میں بھی ہیں۔ اور الحمدللہ 4 جمعہ بیانات ہوئے ہیں تو میں وہ دوبارہ وہ حدیثیں یا پھر وہ واقعات کو نہیں دہراؤں گا، وہی باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا جو 4 جمعہ میں وہ باتیں نہیں ہوئی ہیں۔ اگر آپ زنا کے متعلق وہ باتیں اگر سننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے 4 ویڈیو وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں پر زنا سے انسان کیوں نہیں بچتا، یا پھر زنا کا انسان شکار کس طرح ہوتا ہے، یہ چند باتیں ہیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور آخر میں انشاءاللہ عز و جل توبہ کے متعلق 3 سے 4 واقعات ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کر کے میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا۔ اب دیکھیں کہ بہت سے لوگوں کو زنا کن کن چیزوں سے ہوتا ہے اس کا علم ہی نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ چیزیں بیان کیا ہوں، لیکن کچھ باتیں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ فزیکل ریلیشن شپ یعنی جسمانی تعلق اگر ہوگا تو ہی وہ زنا ہے، یہ سمجھتے ہیں یہ زنا ہے۔ اصل میں اس کو زنا بولا گیا ہے کہ جسمانی تعلق کسی غیر مرد سے، کسی غیر عورت سے قائم کرنا یہ زنا ہے، لیکن لوگ اس کو زنا سمجھتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ اور ایسے بہت سے چیزیں ہیں جس سے زنا کے کام سرزد ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آنکھوں کا زنا، کانوں کا زنا، زبان کا زنا، ہاتھوں کا زنا اور پیر کا زنا، یہ تمام چیزیں ہیں۔ یہ چیزیں بیان کر چکے ہیں کہ کوئی گندی چیز دیکھنا آنکھوں سے،
کوئی غلط ویڈیو، گندے ویڈیو دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہوا، غلط باتیں سننا یہ کانوں کا زنا ہوا، غلط باتیں بولنا، گندی باتیں بولنا یہ زبان کا زنا ہوا، اور اپنے ہاتھ گناہ کی طرف لے کر جانا یہ ہاتھوں کا زنا ہوا، اور اپنے قدموں کو زنا کے ارادے سے یا پھر زنا کی نیت سے لے کر جانا یہ قدموں کا گناہ ہوا۔ یہ تمام چیزیں ہیں، یہ آپ کے سامنے، یہ زنا کے متعلق میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اور یہاں پر دیکھیں کہ بہت سے لوگ جو زنا کے کاموں میں جو مبتلا ہوتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ذمہ دار ماں باپ بھی ہوتے ہیں۔ ماں باپ کیوں؟ کیونکہ شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ جب آپ کے بچے بالغ ہو جائیں، جب آپ کے بچے بڑے ہو جائیں تو آپ اپنے بچوں کا نکاح جلدی کرو، نکاح اپنے بچوں کا جلدی کرو۔ لیکن یہاں پر ہم انڈیا میں رہتے ہیں تو ایک لڑکی کی ایک عمر رکھی گئی ہے کہ اس عمر میں ہی وہ لڑکی شادی کرے گی اور اس عمر میں ہی وہ لڑکا شادی کرے گا۔ بال ویواہ جس کو کہتے ہیں کہ اگر انڈر ایج میں اگر وہ شادی کرتے ہیں شریعت کے حساب سے وہ شادی ہو جاتی ہے۔ لڑکی اگر بالغ ہے، لڑکا اگر بالغ ہے، لڑکا اگر 18 سال کا ہے، 20 سال کا ہے، 16 سال کا ہے، لڑکی اگر 12 سال کی ہے، 15 سال کی ہے، اگر ان کا نکاح کریں تو نکاح ہو جاتا ہے شریعت کے حساب سے۔ لیکن ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان کے لاء کے حساب سے وہ شادی نہیں ہوتی، اس وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں، رکے رہتے ہیں۔ لیکن شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ اپنے بچوں کا جلدی نکاح کرو۔ اب آپ سمجھ لیں کہ لڑکی کی جو عمر ہے، جو انڈین سرکار نے جو بتائی ہے لڑکی کی جو عمر ہے، اس کے بعد وہ عمر ہونے کے بعد بھی ہم اپنے بچوں کا نکاح جلدی نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں اگر پوچھا جائے تو ابھی لڑکی ہماری سیکھ رہی ہے، لڑکا ہمارا سیکھ رہا ہے، لڑکا ابھی جاب کرنے والا ہے، جاب لگنے والا ہے، لڑکی بھی کچھ سیکھ کر کچھ ہنر حاصل کرنے والی ہے یا پھر جاب کرنے والے، اس وجہ سے نکاح کو روکا جاتا ہے۔ اب وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کا نکاح جلدی نہیں کرتے، اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بد نگاہی کس طرح پھیل رہی ہے، موبائل کے ذریعے فحش ویڈیو وغیرہ دیکھ کر انسان گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اب جو ماں باپ اپنے بچوں کا نکاح جلدی نہیں کرتے تو اگر وہ بچے آگے چل کر زنا میں مبتلا ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ آنکھ سے بھی زنا ہوتا ہے، موبائل میں آپ نے ویڈیو دیکھا، گندا ویڈیو دیکھا تو یہ بھی زنا کے گناہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو وہ گناہ کس کے اوپر؟ لڑکی اگر گناہ کر رہی ہے تو وہ گناہ کس کے اوپر؟ لڑکا اگر گناہ کر رہا ہے تو وہ گناہ کس کے اوپر؟ یاد رکھیں کہ بالغ ہونے کے بعد وہ گناہ ان پر بھی صادر ہوا، ان سے بھی پوچھ ہوگی، کن سے؟ اس لڑکی سے، اس لڑکے سے، اور ان سے بھی پوچھا جائے گا جو ان کے ماں باپ ہیں، جو ان کے والی ہیں، جن کو ولی جن کو کہتے ہیں، جو ان کی کفالت کر رہے ہیں، جو ان کی پرورش کر رہے ہیں، ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ کیونکہ ان کے ذریعے کہیں نہ کہیں وہ زنا میں کیا ہوئے، مبتلا ہوئے، گناہ کا شکار ہوئے۔ یہاں پر ایک چیز یہ ہے کہ اپنے بچوں کا جلدی سے جلدی نکاح کرنے کی کیا کریں، کوشش کریں۔ یہ اور اب دیکھا جاتا ہے کہ 30 سال عمر جا رہی ہے، 35 سال عمر ہو رہی ہے، 40 سال عمر ہو رہی ہے، پھر بھی شادی نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کا خاص کر کے ممکن ہے کہ ایسے لوگ زیادہ تر زنا کے گناہ میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ زنا پھیلنے کے اور کیا کیا گناہ ہیں؟ دیکھیں کہ جب ایک لڑکا اور ایک لڑکی کا جب رشتہ طے ہو جاتا ہے یا پھر آپ سمجھ لیں کہ رشتہ طے ہونے سے پہلے کسی لڑکی نے لڑکے کو پسند کیا، لڑکے نے لڑکی کو پسند کیا، اور دونوں کا ملنا جلنا اس طرح بڑھا کہ دونوں کے جسمانی تعلقات ہوئے، اور تعلقات ہونے کی وجہ سے لڑکی حاملہ ہو گئی، پریگننٹ ہو گئی، لڑکی شادی سے پہلے پریگننٹ ہو گئی۔ ایسے واقعات آپ سنتے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں ایسے واقعات، ایسے معاملات ہمیں سننے میں یا پھر دیکھنے میں آتے ہیں۔ تو شادی سے پہلے وہ لڑکی حاملہ ہو گئی تو گھر والے کیا کرتے ہیں، اسی لڑکی سے لڑکے کے ساتھ کیا کرتے ہیں، نکاح کر دیتے۔ آپ بتائیں، نکاح تو ہو گیا لیکن جو شادی سے پہلے جو لڑکی حاملہ ہوئی، کیا وہ اولاد جائز اولاد ہے یا پھر ناجائز اولاد ہے؟
नाजायज़ औलाद है। तो बताने का यहाँ पर मेरा मकसद और हासिल कलाम ये है कि अपने बच्चों को इतनी तालीम ज़रूर दे कि अपने बच्चे, हमारे ख़ुद के बच्चे गुनाह कबीरा से बच सके। क्या करें? गुनाह कबीरा से बच सके और ऐसे गुनाहों से दूर रहें। और एक चीज़ यहाँ पर हमारे समाज में ख़ास कर देखी जाती है ज़िना के मुतालिक। ये जो हमारे आस पास अड़ोस पड़ोस में, मोहल्ले में, शहर में ये चीज़ें दिखाई देती हैं कि मर्द अगर कमाने के लिए बाहर गया है और औरत को महीने छोड़ कर गया है, महीनों से छोड़कर वो अपने औरत से दूर है, ऐसे बहुत से लोगों को देखा जाता है कि वो औरत गलत कामों में मुब्तला हो गई। वो औरत, शोहर तो है बाहर मुल्क में, बाहर कमाने के लिए वो गया है, लेकिन औरत का ताल्लुक़ किसी गैर मर्द के साथ हो गया और उस मर्द से उसको औलाद हो रही है। और जो शोहर बाहर कमाने के लिए गया है वो ये समझता है कि ये मेरी औलाद है। तो ये औलाद जायज़ हुई या फिर नाजायज़ हुई? ऐसे मामलात क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि मर्द बीवी का हक़ अदा नहीं करता और बीवी मर्द का हक़ अदा नहीं करती। इस वजह से ज़िना के दरवाज़े खुलते हैं और लोग इसमें मुब्तला होते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ देखी जाती है कि कुरान करीम फुरक़ान हमीद में मर्द को 4 शादियाँ करने का हुक्म है। अगर तुम चारों का हक़ अदा कर सकते हो तो तुम 4 निकाह कर सकते हो और चारों को बराबर तुम रख सकते हो। लेकिन हमारे समाज में और हमारे लोगों में एक ऐसा ज़हन बना है कि अगर बाहर किसी इंसान का अफेयर चल रहा है तो लोग उसको तो कबूल करते हैं कि फ़लाँ इंसान का किसी औरत के साथ या फिर फ़लाँ औरत का किसी मर्द के साथ अफेयर है, मालूम है, वो देखकर खामोश रहते हैं। लेकिन किसी मर्द ने दूसरा निकाह किया तो इसको मायूब समझा जाता है, इसको गलत समझा जाता है। हालांकि अगर मर्द दूसरा निकाह करता है तो वो कुरान के हुक्म के हिसाब से वो दूसरा निकाह कर रहा है। लेकिन हमारे यहाँ पर औरतों को भी ये देखा जाता है कि अगर बीवी अपने मर्द का बाहर अफेयर होना तो वो गवारा करेगी, लेकिन अपने मर्द का किसी दूसरी औरत के साथ दूसरी शादी करना गवारा नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि कम इल्म है। अगर उसको इल्म होता और वो कुरान को पढ़ती तो कुरान करीम फुरक़ान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद ये हुक्म दिया है कि मर्द अगर ताकत रखता है, उसकी शहवानी ताकत ज़्यादा है, अगर वो 4 निकाह, 2 निकाह, 3 निकाह करने पर कादिर है तो कर सकता है, तो उसको इजाज़त है। लेकिन ये चीज़ें हमारे यहाँ पर नहीं दिखाई देती। एक जहन, दूसरा जहन ये भी बनता है कि अगर मेरे मर्द ने, मेरे शौहर ने अगर दूसरा निकाह किया तो प्रॉपर्टी के 2 हिस्से हो जाए, 2 हिस्से हो जाएंगे। एक घर है तो आधा घर देना पड़ेगा, प्रॉपर्टी है तो आधी प्रॉपर्टी दूसरी औरत के मिल्क में चली जाएगी। ये सोच और ये जहन बनता है। और याद रखें, बहुत से लोगों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने किसी मर्द को ज़्यादा मर्दानी ताकत दी है, शहवानी ताकत दी है, और वो एक बीवी के अलावा अगर दूसरी बीवी रखना चाहता है, तीसरी बीवी करना चाहता है, लेकिन औरत के डर से, समाज के डर से, लोगों के डर से अगर वो निकाह नहीं करता तो बाहर उसका अफेयर चलने लगता है। क्या होता है? बाहर उसका अफेयर चलने लगता है। हालांकि अगर देखें तो बाहर अफेयर करना ये गुनाह कबीरा है, ये ज़िना वाला गुनाह है, ये गलत काम है, इस पर अफसोस करना चाहिए। और अगर दूसरा निकाह करता है, तीसरा निकाह करता है तो ये गुनाह वाला काम नहीं है, लेकिन लोग इसको गुनाह वाला काम समझते हैं। और अगर बाहर अफेयर है तो उसको गुनाह वाला काम नहीं समझते। ये मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में फरमाता है कि वहुर्रिमा ज़ालिका अलल मुमिनीन, आए मुसलमानों, आए लोगों, तुम पर ज़िना वाला काम, ज़िना वाला फेल हराम कर दिया गया है। ज़िना के मुतालिक जो आँख से गुनाह की शुरुआत होती है, इसके मुतालिक उलमाए कराम ने जो बयान किया है, हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया है कि अगर तुम्हारी निगाह किसी पराई औरत पर पड़ जाए तो पहली निगाह तुम फेर लो, पहली निगाह तुम्हें माफ़ है। लेकिन हमारे यहाँ पर अक्सर ये देखा जाता है कि हम रास्ते से जा रहे हैं, कोई लड़का रास्ते से जा रहा है और सामने औरत या फिर लड़की आती हुई उसको दिखाई दे रही है, तो फिर भी वो उस औरत को या फिर उस लड़की को देखता है और उसका ये ख्याल है। उसका ख्याल क्या है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया है कि पहली निगाह माफ़ है,
تو تم اپنی نگاہ پھیر لو. اگر تم دوسری نگاہ ڈالوگے تو تم گنہگار ہوگے. یہاں پر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جب تمہیں اس چیز کا علم آ گیا کہ سامنے سے لڑکی آ رہی ہے, سامنے سے عورت آ رہی ہے, اور تم اس کو پہلی نگاہ ہی دیکھتے ہو, تو یاد رکھیں یہ تمہاری پہلی نگاہ نہیں بلکہ دوسری نگاہ بھی تمہارا وہ دیکھنا گناہ ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر تمہیں گرفت فرمائے گا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں پہلی نگاہ دیکھ رہا ہوں. نہیں, یہ پہلی نگاہ نہیں. پہلی نگاہ کب؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں فرمایا اچانک نگاہ پڑے, یعنی ہم راستے سے چل رہے ہیں, عورت سامنے آ گئی اچانک, وہ پہلی نگاہ ہے. اب تم نگاہ پھیر لو, اب نگاہ پھیر لو. مثال کے طور پر یہ چیز میں بیان میں بولا تھا, یہ چیز کہ کوئی انسان چل رہا ہے, انسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیت دیکھتا ہے, اور نیت کے حساب سے اس کو اجر و انعام یا پھر اس کو سزا دے گا. مثال کے طور پر کوئی انسان راستے سے چل رہا ہے اور پیچھے سے اس کو چھن 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 کی آواز آئی, اور وہ انسان یہ سوچتا ہے کہ پیچھے لڑکی ہے, تو وہ گھوم کر دیکھتا ہے, لڑکی نہیں ہے, بھینس ہے. کیا ہے؟ لڑکی نہیں, بھینس ہے. لیکن وہ انسان کس نیت سے پیچھے گھوما؟ لڑکی ہے یا پھر عورت ہے سمجھ کے پیچھے گھوما, تو اس کی نیت کے وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گرفت فرمائے گا. بتانے کا یہاں پر حاصل کلام یہ ہے کہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے. اور ہمارے یہاں پر بہت سے ایسے لوگ, ہمارے لڑکے دیکھے جاتے ہیں کہ کہیں پر اسکول چھوٹ رہی ہے, کالج چھوٹ رہی ہے, تو گروپ بنا کر جا کر اسکول کے پاس کھڑے ہونا, کالج کے پاس کھڑے ہونا, اور لڑکیوں کو دیکھنا, گھورنا, اور اپنی آنکھیں گرم کرنا سیکھنا. یاد رکھیں یہ تمام کے تمام چیزیں زنا کے گناہ میں آتے ہیں, اگر ہم زنا کرتے ہیں, یعنی آنکھوں سے اگر زنا کر رہی ہیں, تو وہ نحوست ہمارے گھر میں بھی دکھائی دیتی ہے, گھر میں بھی پڑتی ہے. ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ ایک باپ تھا, اس کی 3 لڑکیاں تھیں, اور باپ بہت غریب تھا, گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا, اور 2 بچیاں تو بہت چھوٹی تھی, اور بھوک و پیاس کی وجہ سے بہت زیادہ رو رہی تھی, اور باپ بھی پریشان تھا. لیکن جو بڑی لڑکی تھی, جوان تھی, بالغ تھی, اس نے یہ ارادہ کیا کہ ایسے تو کوئی ہماری مدد نہیں کرے گا, کھانا وغیرہ لا کر نہیں دے گا, چلو میں اپنا جسم بیچ کر میں اپنی بہنوں کا پیٹ بھرتی ہوں, میں اپنا گھر چلاتی ہوں. تو وہ لڑکی, بڑی لڑکی جو تھی, سج سنور کر بغیر پردے کے ایک بازار میں جا کر, جہاں پر لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے, وہاں پر جا کر کھڑی ہو گئی سج سنور کر, تاکہ لوگ دیکھیں, اس کے پاس آئے, اور جو جسمانی تعلق قائم کر کے جو پیسے حاصل کرنے ہیں وہ مجھے مل جائیں. اب دیکھیں کہ اگر انسان زنا سے بچتا ہے تو اس کی برکتیں کیسی ہیں, اور زنا سے نہیں بچتا اس کی نحوستیں کیسی ہیں. تو وہ لڑکی کھڑی ہو گئی. بہت دیر گزرنے کے بعد وہ لڑکی کہتی ہے کہ ایک آدمی نے بھی مجھ کو نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا. 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ وہ کھڑی رہی, وہاں سے مرد حضرات گزر رہی ہیں, لیکن اس عورت کو نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھ رہے. وہ پریشان ہو گئی اور واپس مایوس ہو کر اپنے گھر میں آئی, اور پورا ماجرا اپنے ابا جان سے بیان کیا کہ ابا جان, میں اپنا گھر چلانے کے لیے, اپنے بہنوں کا پیٹ پالنے کے لیے غلط ارادے سے میں جا کر بازار میں کھڑی ہوئی, لیکن تعجب کی بات ہے کہ کسی ایک مرد نے بھی مجھ کو نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا. تو باپ روتا ہے اور کہتا ہے کہ اے بیٹی, وہ مرد تجھ کو کیسے دیکھیں گے کہ تیرے باپ نے پوری زندگی کسی پرائی عورت کے طرف نگاہ نہیں ڈالی. تیرے باپ نے کسی پرائی عورت پر آج تک نگاہ نہیں ڈالی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ برکت ہے کہ میں نے کسی پر گندی نگاہ نہیں ڈالی, تو میری بیٹی تجھ پر بھی کوئی گندی نگاہ نہیں ڈال رہا ہے. بتانے کا یہاں پر حاصل کلام مقصد یہ ہے میرا کہ اگر ہم اپنی نگاہوں کو پاک رکھیں گے تو ہمارے گھر والوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ رحمت برکتیں اتارے گا کہ ہمارے گھر والے بھی زنا جیسے کام سے محفوظ رہیں گے. اگر ہم اپنی نگاہیں گندی کریں گے, یاد رکھیں کہ ہم کسی عورت کو دیکھ رہے ہیں, کسی بیٹی کو,
की बीवी को, किसी की माँ को, किसी की बहन को, तो हमारी भी बेटी है, हमारी भी माँ है, हमारी भी बहन है, हमारी भी बीवी है, तो याद रखें कि उन्हें भी कोई ना कोई देखेगा। ये क्या है? मुकाफ़ात अमल है। हम जैसा यहाँ पर अमल करेंगे अल्लाह तबारक व तआला हमारे साथ वैसा मामला करेगा। तो ऐसे गुनाहों से बचने की कोशिश करें। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला जिन लोगों से नाराज़ रहेगा और जिन पर नज़र करम नहीं फरमाएगा, उन नाराज़ लोगों में से एक इंसान वो होगा जो ज़ानी होगा, ज़िना करने वाला। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐसा बूढ़ा शख्स, यानी बूढ़ा शख्स बूढ़ा होने के बाद भी ज़िना का गुनाह, ज़िना वाला काम वो नहीं छोड़ता, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बूढ़े ज़ानी शख्स की तरफ नज़र इनायत, नज़र करम, रहमत की निगाह कभी भी नहीं डालेगा। ये याद रखें। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, तो याद रखें कि बहुत से लोगों की निगाहें महफूज नहीं है। आप देख लें कि 12-14 साल के लड़के से लेकर 70-80 साल 60 साल के लोगों को भी अगर देखेंगे तो ज़िना वाले मामलात होते हैं, हमारी आंखें महफूज नहीं रहती। तो चाहिए ये कि ज़िना वाले कामों से बचने की कोशिश करें। अल्लाह की बारगाह में मैं यही दुआ करना चाहूँगा, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे अजीम गुनाहों से अल्लाह तबारक व तआला हमारी हिफाजत अता फरमाए। अब तौबा के मुतालिक मैं आपके सामने बयान करूंगा कि बनी इसराइल में एक किफ़ल नामी एक शख्स था। ये तौबा के मुतालिक अभी ये मौजू है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल 2-3 वाक़यात बयान करके मैं अपनी तकरीर को मुकम्मल करूंगा। किफ़ल नामी शख्स था और बहुत ही मालदार था बनी इसराइल में, और शहर के मालदार लोगों में उसकी गिनती होती थी। और हर रात वो एक नई लड़की लेकर आता 60 दिरहम देकर। 60 दिरहम। देखें कि आज 1 दिरहम का आप अंदाज़ा लगाएं, 1 दिरहम कितना, और उस ज़माने में 60 दिरहम मतलब लाखों रुपए देकर हर रात वो एक नई लड़की लेकर आता। एक मरतबा का वाक़या है कि वो एक लड़की लेकर आया और उस लड़की के वो करीब जाना चाहा तो वो लड़की रोने लगी, घबराने लगी। तो वो लड़की से कहता है कि मैं तो तुझे ज़बरदस्ती लेकर नहीं आया, मैं तो तुझे पैसे देकर अपनी मर्ज़ी से लेकर आया हूँ। तो वो लड़की कहती है कि बेशक तुम्हारे पास माल और दौलत है, लेकिन मैं गरीब हूँ, मैं किसी से धोखा खाकर किसी ने मुझे मजबूरन तुम्हारे पास बेच दिया है, लिहाजा मैं ऐसी वैसी बाजारू औरत नहीं हूँ, मैं जिस्म फरोशी का काम नहीं करती, मैं अल्लाह तबारक व तआला से डर और खौफ रखती हूँ। तो किफ़ल कहता है कि तुम ऐसी गरीब, मजबूर, मोहताज लड़की होकर अल्लाह तबारक व तआला से इतना खौफ रखती हो कि ऐसे आलम में भी अल्लाह तबारक व तआला का तुम्हें खौफ है, ख्याल है कि अल्लाह तबारक व तआला देख रहा है, ज़िना जैसे अजीम गुनाह से तुम बच रही हो, मैं इतना मालदार होकर भी मुझे हया नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला का डर और खौफ नहीं है। तो वो कहता है कि जा ऐ बहन, मैं तुझे आज़ाद करता हूँ, मैं तुझे कुछ पैसे देकर मैं तुझे आज़ाद करता हूँ, तेरे इन निकले हुए आँखों से आंसू अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश करके मैं सच्ची और पक्की तौबा करता हूँ। वो किफ़ल नामी शख्स अल्लाह की बारगाह में ज़िना जैसे गुनाह से अल्लाह की बारगाह में तौबा वो इस्तिग़फ़ार करता है। तो होता यह है कि अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत देखें कि उसी रात उसको मौत आ जाती है, उस किफ़ल इंसान को मौत आ जाती है। तौबा करने की बरकत यह है कि अल्लाह तबारक व तआला उस किफ़ल नामी शख्स के दरवाज़े पर, घर के दरवाज़े पर लिख देता है कि हमने किफ़ल के तमाम गुनाहों को माफ़ किया, उसके तमाम गुनाहों को माफ़ किया। और बनी इसराइल के जो नबी थे उनको हुक्म देता है कि तुम जाओ किफ़ल की जनाजे की नमाज़ पढ़ाओ और उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करो, क्योंकि किफ़ल के मुतालिक उस बनी इसराइल, उस शहर में तमाम लोग जानते थे कि ये ज़ानी है। लेकिन जब एक अल्लाह का नबी, बनी इसराइल का नबी, जब वो जाकर अल्लाह का पैगाम लोगों को सुनाते हैं तो किफ़ल का जनाज़ा बड़ी ही शान व शौक़त के साथ निकलता है। क्यों निकलता है? क्योंकि उसने अल्लाह तबारक व तआला का डर और खौफ रख कर उस लड़की के आँखों से निकलने वाले आंसू का सदका देकर वो किफ़ल अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगता है, तौबा व इस्तिग़फ़ार करता है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ज़ानी शख्स को माफ़ ही नहीं करता बल्कि अपना महबूब बना लेता है।
بتانے کا حاصل کلام مقصد یہ ہے کہ اگر زندگی میں ہم سے گناہ ہوئے ہیں، زنا والا ہی گناہ کیوں نہ ہوا ہو، یہ شب برات ایسی رات ہے، اللہ تبارک و تعالی زانی شخص تو کیا سب سے بڑا گناہ کرنے والا شرک، مشرک، اگر مشرک انسان بھی آج کی رات میں سچے دل کے ساتھ توبہ و استغفار کرے، شرک جیسے گناہ سے استغفار کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مشرک کو بھی معاف فرماتا ہے۔ تو زانی تو بہت چھوٹا ہے، یاد رکھیے۔ تو اگر ہم سے جانے میں انجانے میں اگر زنا والا گناہ یا پھر معاملہ ہوا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں آج وہ موقع ہے، آج وہ گھڑی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، دو دوست تھے، لوہار کا کام کرتے تھے، اس میں سے ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی قدرت اور ایسی طاقت عطا کی تھی کہ وہ انسان لوہے کو پورا کے پورا گرم کرتا، اور جو گرم لوہا، لال لوہا جو دکھائی دیتا ہے، وہ انسان اس لوہے کو اپنے ہاتھ سے موڑ دیتا۔ جس طرح ہم کسی ہتھیار سے گرم اور لال لوہے کو گرم کرنے کے بعد اس کو ایک آکار دیتے ہیں، اس کو ایک شیپ دیتے ہیں کسی چیز کے سہارے، لیکن وہ انسان بغیر کسی چیز کے سہارے اپنے ہاتھ سے اس گرم لوہے کو موڑ دیتا تھا۔ دوست نے دیکھا کہ یہ تو عجیب معاملہ ہے کہ اگر کسی کو تھوڑی سی گرم چیز لگے تو اس کو چٹکا لگ جاتا ہے، لیکن کیا بات ہے کہ تم گرم سے گرم لوہے کو اس طرح پکڑتے ہو جس طرح کوئی ٹھنڈے لوہے کو پکڑ رہے ہو۔ تو وہ دوست کہتا ہے کہ اس کے پیچھے کا بہت بڑا واقعہ ہے، تم رہنے دو۔ دوست تو آخر دوست ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اس کے پیچھے کا راز کیا ہے مجھے بتاؤ۔ تو انسان کہتا ہے کہ میں اپنی جوانی میں ایک لڑکی پر فدا تھا، لیکن جوانی میں غریب رہنے کی وجہ سے اس لڑکی سے میرا نکاح نہیں ہو پایا، لیکن میں نے جوانی کے دور میں میں نے محنت کرنا شروع کیا، پیسہ کمانا شروع کیا، میں نے اتنا پیسہ کمایا کہ میں پورے جتنے میں شہر میں مالدار لوگ ہیں ان تمام مالداروں میں میرا بھی ذکر ہوتا ہے، یعنی میرے پاس اتنا پیسہ ہے۔ اور اس شہر میں ایک بار معاملہ ایسا ہوا، قحط سالی، دشکار پڑ گیا، لوگ مالداروں کے گھر پر جا کر ہاتھ دراز کرنے لگے، ہاتھ پھیلانے لگے، مدد کی بھیک مانگنے لگے۔ تو اتفاق سے وہی لڑکی جو عورت بن چکی تھی، جس کے 3 بچے تھے، وہ لڑکی میرے گھر کے دروازے پر مانگنے کے لیے آئی تو میری پہلی کی محبت جاگ گئی۔ میں جس لڑکی سے جوانی کے عالم میں محبت کرتا تھا، میری پہلی کی محبت جاگ گئی۔ جب وہ عورت، وہ لڑکی میرے پاس آئی تو میں نے اس سے کہا کہ تو میری تمنا پوری کر، میں تیری تمنا پوری کروں گا، یعنی غلط کام، تو مجھے خوش کر اور تجھے جو ضرورت ہے میں تجھے وہ عطا کروں گا۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میں مجبور ہوں، لیکن یہ کام کرنے پر میں راضی نہیں، لہٰذا وہ لوٹ کر واپس جاتی ہے۔ گھر میں جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ بچے بھوک سے بلک رہی ہیں، رو رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ تو وہ عورت پھر مجبور ہو کر اسی انسان کے پاس جاتی ہے، تو وہ انسان کہتا ہے کہ تو میری آرزو پوری کر، میں تیری تمنا پوری کروں گا۔ ایسے 3 مرتبہ وہ عورت کہتی ہے، اب واپس اپنے گھر کو جاتی ہے، پھر وہاں پر آتی ہے، پھر وہ انسان کہتا ہے، تو عورت کہتی ہے، آخر میں وہ عورت اس انسان کو کہتی ہے، کیا انسان میں مجبور ہوں، لیکن یہ کام کرنے پر میں راضی نہیں ہوں، اگر میں بھوکی مر گئی تو مجھے گوارا ہے، اگر میرے بچے بھوکے مر گئے مجھے یہ گوارا ہے، لیکن زنا والا کام میں کبھی بھی نہیں کروں گی، زنا والا کام، غلط حرکت کبھی بھی نہیں کروں گی۔ تو وہ آدمی کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ یار اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمام چیزیں عطا کی ہے، تمام چیزیں دی ہیں، میں غریب تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے امیر بنایا، مال و دولت دیا، پھر بھی میں گناہ والے کام کر رہا ہوں۔ اور یہ عورت جس کے بچے بھوکے پیاسے ہیں، بھوکے پیاسے بلک رہی ہیں، رو رہی ہیں، عورت اتنی مجبور ہے، پھر بھی زنا والا کام کرنے پر وہ مجبور نہیں ہے، وہ نہیں کر رہی ہے، تو یہ عورت کا کیسا ایمان ہے اور میرا کیسا ایمان ہے؟ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ جا، میں تجھے جو میری خواہش ہے اس خواہش سے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، تمہیں جتنے پیسے چاہیے، جتنی مال و دولت چاہیے لے لو اور اپنے بچوں کی بھوک مٹاؤ۔
تو وہ عورت وہ پیسے وغیرہ لے جا کر اپنے بچوں کو کھانا وغیرہ کھلاتی ہے اور اس آدمی کو دعا دیتی ہے. کیا دعا دیتی ہے کہ اے انسان، تو نے دنیا میں میرے بچوں کی آگ یعنی پیٹ کی آگ کو، یعنی بھوک جو لگی تھی، پیٹ کی آگ کو تو نے ٹھنڈا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ پر دنیا وہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرے. کیا کرے؟ تو نے میرے بچوں کی بھوک کی آگ کو ٹھنڈا کیا ہے، بھوک کو کم کیا ہے، کھانا دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ پر دنیا کی بھی آگ ٹھنڈی کرے اور جہنم کی بھی آگ ٹھنڈی کرے. وہ انسان کہتا ہے وہ واقعہ ہے اس عورت کی دعا لگنے کے بعد آج گرم سے گرم لوہا بھی میں پکڑتا ہوں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر فضل و کرم ہے، کیونکہ اس وقت میں نے سچے دل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کیا، توبہ کی، استغفار کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری توبہ کو قبول فرمایا. تو توبہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے آخری سانس تک، موت کا غرغرہ جب تک انسان کو نہیں آتا یا پھر سورج مغرب سے نہیں نکلتا تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے. آپ توبہ کرو، چاہے وہ شب برات کی رات ہو یا پھر کوئی اور رات ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ کے ذریعے راضی کرنے کی کوشش کرو اور ایسی توبہ کرو کہ ان گناہوں کی طرف واپس نہ لوٹے. توبہ کرنے کے بعد آج رات ہم نے توبہ کر لی، پھر دوسرے دن وہی کام کرنا شروع کیے جو پہلے کر رہے تھے، تو یاد رکھیں ہماری توبہ قبول نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری توبہ، ہم نے سچے دل کے ساتھ نہ توبہ کی ہے نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کو قبول کیا ہے. توبہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے. بزرگان دین علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ توبہ، انسان یہ سوچتا ہے کہ میں پہلے گناہ کر لیتا ہوں. انسان کیا سوچتا ہے؟ میں پہلے گناہ کر لیتا ہوں، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کروں گا. ایسا ہرگز نہیں ہے، یاد رکھیں. مثال کے طور پر علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی ڈاکٹر آپ کو سانپ کے زہر کی دوا دے اور وہ ڈاکٹر، وہ حکیم آپ سے کہے کہ اگر آپ کو سانپ کاٹ لے تو یہ دوا کھا لیجئے، سانپ کے زہر کا اثر آپ کو نہیں ہوگا، وہ دوا ہمیں مل گئی. تو کوئی سمجھدار انسان، سیانا انسان کوئی یہ کرے گا، چلو میرے پاس سانپ کی دوا کا کیا ہے، اینٹی ڈوٹ ہے، یعنی دوائی ہے، سانپ کا زہر مجھے اثر نہیں کرے گا، یا پھر سانپ کا زہر چڑھ بھی گیا تو اس دوا سے مجھے کم ہو جائے گا. تو کوئی انسان اپنا ہاتھ سانپ کے بل میں ڈالے گا یا پھر سانپ کو پکڑنے کی یا پھر سانپ سے ڈسوا لینے کی کوشش کرے گا؟ ہرگز نہیں. وہ دوا کیوں دی ہے؟ اگر تمہیں سانپ خدا نہ خواستہ کاٹ لے، اچانک کہیں سے سانپ تمہیں ڈس لے، تب تم یہ دوا لینا. تو کوئی بھی سمجھدار انسان میرے پاس دوا ہے کر کے کسی سانپ کو پکڑنے کی یا پھر اس کے بل میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہیں کرے گا. اس کو معلوم ہے کہ اگر سانپ اگر ڈس لیتا ہے تب یہ دوا کا کام ہے. تو بتانے کا یہاں پر حاصل کلام میرا مقصد یہ ہے کہ اگر انجانے میں آپ سے گناہ ہو جائے تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے. یہ نہیں کہ میں پہلے گناہ کر لیتا ہوں، اپنی جوانی گناہ میں گزارتا ہوں، پھر بڑھاپے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کروں گا. تو ایسی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی کی توبہ قبول کرتا ہے جو اس نیت سے، جو اس ارادے سے توبہ کرے کہ میں آئندہ اس گناہ کو نہیں کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. اور ایک چیزیں ہمارے یہاں پر دیکھی جاتی ہیں کہ بدگمانی، یہ آخر میں یہ چیز ہمارے سماج میں وہ چیز دیکھی جاتی ہے، اس وجہ سے اس کو بول کر اس موضوع کو ختم کروں گا کہ بدگمانی سے بھی بچے، غلط گمانی. کیونکہ آپ دیکھیں کہ آنکھوں کا دیکھا ہوا یا پھر کانوں کا، اپنے خود کے کانوں کا سنا ہوا یا پھر خود کے آنکھوں کا دیکھا ہوا بھی جھوٹ ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ کہ ہم نے کبھی کوئی ایک چیز دیکھی، ہم نے فیصلہ کر لیا کہ یہ ایسا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ ایسا نہیں تھا. تو ہماری آنکھیں دھوکہ کھائی کہ نہیں کھائی؟ ہم نے کوئی ایک چیز سنی، سن کر فوراً فیصلہ کر لیا کہ یہ ایسا ہے، بعد میں پتہ چلا کہ اس کے بولنے کا مقصد یہ نہیں تھا، کچھ اور تھا، میں نے الگ سنا یا پھر غلط سنا. تو آنکھوں کا دیکھا اور کانوں کا سنا بھی غلط ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر کوئی ایک انسان
किसी एक औरत को बुरखे में बिठाकर गाड़ी पर लेकर जा रहा है। हम देखते हैं और फ़ौरन अपना एक जहन बना लेते हैं कि फ़ुला मर्द फ़ुला औरत के साथ घूम रहा था। हो सकता है कि वो उसकी बेटी हो, वो उसकी बहन हो, वो उसकी माँ हो, या फिर वो उसकी बीवी हो। आँखों का देखा गलत हो सकता है ना, हो सकता है। बुजुर्गान दीन एक वाक़या बयान करते हैं कि एक अल्लाह के वली थे, वो समंदर के किनारे जा रहे थे तो देखते हैं कि दूर कहीं समंदर के किनारे एक आदमी एक औरत बैठे हैं। वो एक आदमी जो बैठा है वो औरत को अपने गोद में उसका सर रखा है और उसको कुछ खिला रहा है। तो अल्लाह के वली दूर से देखते हैं और उनको बदगुमानी होती है कि कैसे लोग हैं कि अल्लाह का डर और खौफ नहीं है और बिंदास बैठकर गुनाह कर रही हैं, गुनाह वाले काम कर रहे हैं, उनको बदगुमानी होती है। बाद में कुछ देर के बाद वो पता चलता है कि जो औरत और वो मर्द जो बैठे थे, वो मर्द जो था उस औरत का बेटा था और औरत जो थी वो उसकी माँ थी। वो माँ बीमार थी, बीमार रहने की वजह से उसको खाना ज़्यादा खाया नहीं जाता था। इस वजह से वो बेटा अपनी माँ को समंदर के किनारे बिठाकर अपनी गोद में उसका सर रखकर अपनी माँ को खाना खिला रहा है। जब इस अल्लाह वाले को जब ये पता चलता है कि वो जो मर्द औरत जो बैठे थे वो माँ और बेटा थे, तो उन्होंने अल्लाह की बारगाह में बदगुमानी जैसे गुनाह से तौबा की। क्या है बारी ताला, आज के बाद मैं कभी भी बदगुमानी नहीं करूँगा। बताने का यहाँ पर हासिल कलाम यह है कि हमने किसी को फ़लाँ जगह फिर किसी फ़लाँ मुकाम पर किसी के साथ देख लिया तो फ़ौरन किसी नतीजे पर ना पहुँचे, तहकीक करें। जब सही खबर हमारे तक पहुँचे तब आप किसी एक नतीजे पर पहुँच सकते हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को बोलने सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ज़िना की मज़म्मत, तौबा की फ़जीलत के मुतालिक जो बोला गया है, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को बोलने सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। आज शब बारात वाली रात है, आज हर गुनाह अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमाता है। शिरक जैसा बड़ा गुनाह भी अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमाता है। अल्लाह की बारगाह में रुजू करें, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा व इस्तिग़फ़ार करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे हर छोटे और बड़े कबीरा व सगीरा, जाने में अनजाने में, लोगों से छुप कर या फिर लोगों को दिखाकर हमने जो भी गुनाह किए हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमारे उन तमाम गुनाहों को माफ़ अता फरमाएँ और पक्की सच्ची तौबा करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाएँ। आज के बयान में, आज के दर्स में, बोलने में, सुनने में, समझने में, समझाने में किसी भी किस्म की गलती, कमी, बेशी, कोताही, खामी, भूल चूक हुई हो, अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से उसे माफ़ अता फरमाएँ। बोलने सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएँ और ज़िना जैसे अजीम गुनाह से हमारी और हमारे बच्चों की और हमारी आने वाली नस्लों की हिफाजत अता फरमाएँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।